إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سامعین محترم عزیزان گرامی، گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی ان تعلیمات میں سے خاص طور پر ان تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حقوق العباد کا مسئلہ کتنا اہم اور سنگین ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے والا دنیا و آخرت میں کتنے نقصانات کا شکار ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دھوکہ و فریب کرنا معاملات میں، اور ساتھ ہی ساتھ قرض لینا اور دینے میں کوتاہی کرنا، یہ ساری چیزوں کا وبال کیسا ہے یہ بھی سمجھایا گیا تھا۔ ایسے ہی معاشرے کی بہت سی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبودی اور دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے اسے ہمکنار کرنے کے لیے دنیا میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے اس کو بھیجا ہے، اور اس کے تعلیمات خدائی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کیا بہتر ہے اسی کو انسان کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور اپنے حبیب کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے جو ہے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، وہ خصوصی برائیاں، وہ خصوصی بری عادتیں جس میں انسان مبتلا ہے عام طور پر، اور انسان اس کا احساس بھی نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی کئی قسم کی پریشانیوں کی شکار ہے، اور آخرت میں بھی کئی قسم کے عذابات اس کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ان برے گناہوں میں سے، ان بڑے گناہوں میں سے جس کے کرنے والا اللہ کی نظر میں مقبوض ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جہنم میں اس کا داخلہ ہوتا ہے، جنت میں جانے سے اسے روک دیا جاتا ہے، ان برائیوں میں سے ایک اہم برائی جس سے معاشرے میں بے انتہا تباہی پھیلی ہوئی ہے آج کے دور میں خاص طور پر، وہ برائی ہے جس کو ہم اردو زبان میں چغل خوری کہتے ہیں، کانا پوسی کہتے ہیں، اردو زبان میں ہم عام زبان میں جسے چاڑی کرنا کہتے ہیں، چاڑی لگانا کہتے ہیں۔ کسی کے بات کو لے جا کر کیا ہے کسی اور کو سنا کر آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والوں کا تعلق خراب کرنا، جو انتہائی بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی سوء اتفاق ہے کہ ہمارے معاشرے میں دن بہ دن جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری اور بڑی برائی جو ہے یہ بھی ہے کہ آج انسان بغیر سوچے سمجھے کیا ہے چغل خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چغل خوری جو گناہ کبیرہ ہے، جس سے ہمیں قرآن و حدیث میں نہ صرف روکا گیا بلکہ بڑے بڑے عذابات کی وعید سنائی گئی، وہ چغل خوری جو انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ آج میاں بیوی کے رشتے انتہائی پرخطر مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ چغل خوری ہے۔ آج دو دوست و احباب میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ نفرت کا بازار گرم ہے، تو اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ یہی چغل خوری ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے ماحول میں بالکل کم وقت میں جو محبتیں بانٹی ہیں، جو محبتوں کو عام کیا ہے، وہ کیسے کیا ہے؟ انہی برائیوں کو اپنے معاشرے سے نکال کر اس معاشرے میں بسنے والے جو انسان تھے انہیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ ساری برائیاں جس سے انسان کے دین کا نقصان ہوتا ہے، انسان کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اس سے انسان باہر آ جائے۔ چنانچہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اس برائی کے حوالے سے، چغل خوری کے حوالے سے، چغل خوری کہتے کس کو ہیں؟ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، امام بہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من نمیمہ، آقا نے پوچھا کہ نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں چغل خوری کو نمیمہ کہتے ہیں، نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ایک کی بات کو دوسرے تک اس طور پر پہنچانا کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو جائے، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی ہمارے سامنے کسی کے حوالے سے غصے میں ہوتا ہے یا ہم کو قابل اعتماد سمجھ کے کوئی بات کہتا ہے، وہ جس کے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہے
وہ چاہتا تو ڈائریکٹ اس کے سامنے کہتا، لیکن وہ اس کے سامنے کہنا نہیں چاہتا، اسی لیے ہمارے سامنے کہہ رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر پردہ ڈالیں ہم، اور اپنے اس بھائی کو بھی سمجھائیں جو کسی کی برائی کر رہا ہے، اس کو بھی اپنے اس بھائی سے بدظن ہونے نہ دیں۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو بڑے مزے سے اس کو سنتے ہیں، پھر جس سے ہم سنتے ہیں وہ جس کے بارے میں بول رہا تھا اس سے مل کر کیا ہے، اس کو جا کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام مت بولے آپ، لیکن دیکھیں آپ فلاں ہے نا، آپ کو ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ایک عام عادت ہے یہ، گھر میں بڑی بڑی عورتیں اس کا شکار ہیں، پورا محلہ اس کا شکار ہے۔ اس کو ایک زمانے تک عورتوں کی بیماری کہا جاتا تھا، لیکن آج کے معاشرے میں مرد بھی اس میں شامل ہے۔ مرد میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق مسجدوں سے ہے، جن کا تعلق مدرسوں سے ہے، جن کا تعلق دینداری سے ہے، وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب کسی گناہ کو گناہ سمجھنا ہم بھول جائیں تو پھر اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ بے انتہا لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال جھوٹ ہے۔ آج کے زمانے میں جھوٹ کیسے بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو جھوٹ کا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا اس کا برا اثر ہے، وہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے۔ نتیجہ کیا ہے، ہم بلا سوچے سمجھے کیا ہے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی چغل خوری بھی ہمارے درمیان عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بات سنیں اس کو لگا دیا، اس کی بات سنیں اس کو لگا دیا۔ یہ جو چغل خوری ہے یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، گناہوں کی دو قسمیں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر جہنم کی وعید آئی ہے، جس کا کرنے والا حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گویا وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ اگر بلا توبہ وہ مر جاتا ہے تو قبر میں، حشر میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے گرفت ہے، عذاب، اللہ کی بارگاہ سے گرفت اور عذاب ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں یہ گناہ کتنی آسانی سے آج ہمارے ماحول میں چل رہا ہے، اور ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ ہم اس کو کیا ہے، اس سے بچنے کے تعلق سے نہ کبھی سوچتے ہیں، نہ کبھی اہتمام کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے بندہ اگر بچنا چاہے تو ضرور اللہ پاک کیا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے اور بلا کسی تردد کے وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے تو اس سے کیا ہے، دنیا کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور آخرت کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتوں میں درار آتا ہے، کیوں؟ کسی کاناپوسی کرنے والے کی کاناپوسی کی وجہ سے، کسی چغل خوری کی چغلی کھانے کی وجہ سے۔ شوہر اپنی بیوی کے خلاف کیا ہے ذہن بنا لیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے خلاف ذہن بنا لیتی ہے، ایک بہو ساس کے خلاف ذہن بنا لیتی ہے، ایک ساس بہو کے خلاف ذہن بنا لیتی ہے۔ گھر سے لے کر آپ مارکیٹ تک آئیں، دو دوست جو ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے بغیر کھاتے پیتے نہیں تھے، ہر ایک ایسی دوستی ان کے اندر، اچانک ان کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب معاملے کی اگر ہم تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تیسرا کوئی وہاں پر کیا ہے، کاناپوسی کا معاملہ کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دو آپس میں سچی دوستی کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول نے اس اخلاقی برائی کو کسی طور پر بھی پسند نہیں کیا، کسی طور پر بھی کیا ہے اس کی ہمت افزائی نہیں کی۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا کوئی معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ہے متنبہ کیا، تنبیہ کیا، اور ترغیب دلائی، انہیں اس عمل سے کیا ہے آر دلایا، اور اس عمل کی قباحت کو بیان فرمایا اللہ کے رسول نے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑی سخت بات کہی۔ سورہ نمازہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، آخری صورتوں میں سے ہے، چھوٹی صورتوں میں سے، جسے نماز میں پڑھنے کے لیے ہر کوئی یاد کر لیتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تو یہ قرآن کریم کی سورہ ہمزہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس کے لیے جو تانا کرتا ہے، بات بات پر گالیاں دیتا ہے، بات بات پر گالی گلوچ کرتا ہے، اور لوگوں کی چغلی کھاتے پھرتا ہے، اس کی بات لے جاتا ہے اس کو لگاتا ہے، اس کی بات لے جاتا ہے اس کو لگاتا ہے۔
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب اللہ جس کے لیے بربادی کا اعلان کرے، اب اس کے لیے راحت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اب اس کے زندگی میں برکتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ اس کی زندگی میں فضل کے دروازے کہاں سے کھل سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو تان و تشنی میں لگا رہتا ہے اور چغل خوری میں لگا رہتا ہے، چغل خوری میں لگا رہتا ہے، لگائی بجائی جس کا مزاج ہے، اس کے لیے قرآن نے صاف طور پہ کہا کہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور ویل کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جہنم کی جو وادیاں ہیں، جہنم جس کا معمولی عذاب بھی ایسا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں ایک جہنمی کو سب سے کم درجے کا جو عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جو آگ میں تپے ہوئے ہوں گے، اور یہ کم سے کم عذاب ہے۔ اور جب یہ پہنائے جائیں گے تو اس سے حالت کیا ہوگی؟ اس کا دماغ اس گرمی سے پگھل کر کیا ہے؟ ناک کے راستے سے بہہ جائے گا۔ یہ کم سے کم عذاب ہے، تو آپ خود اندازہ کریں جب کم سے کم عذاب کی یہ حالت ہے تو جس کے لیے بڑے بڑے عذابات کی وعیدیں آئی ہیں وہ گناہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور ویل اس کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا جہنم کی ایسی وادی ہے جس کی ہلاکت خیزیوں کو دیکھ کر، جس کی ہولناکی کے سامنے خود جہنم کے دیگر حصے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے؟ ویل میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اور وہ ویل کی ہلاکت اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو ذکر کر رہا ہے؟ جو ہنستے مسکراتے لوگوں کی کانا پوسی کرتے پھرتے ہیں، ادھر کی بات لے جا کر بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں زندگی میں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، جنہوں نے اپنا مزاج ہی بنا لیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے، لوگ چائے پینے کے لیے، لوگ ناشتہ کرنے کے لیے کسی کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں۔ جب تک ہمارا مزاج بھی ایسا ہی ہے، کوئی آتا ہے ہمیں اور فلاں بھائی کے حوالے سے آ کے سناتا ہے کہ فلاں نے آپ کو ایسا کیا، تو ہم خوش ہو کے اسے چائے پلاتے ہیں تاکہ دوسری مرتبہ بھی آ کے سنائے، ہم خوش ہو کے اسے ناشتہ کراتے ہیں تاکہ دوسری مرتبہ بھی آ کے کرے وہ، حالانکہ سننا سنانا دونوں بھی گناہ ہے، اور اس سے دنیا میں تو بربادی ہے ہی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں کسی کے لیے صاف دل رکھتا ہوں اور میرے سامنے فلاں کا نام لے کر اگر کوئی یہ بیان کرے کہ آپ کو فلاں آدمی گالی دے رہا تھا، تو ایک انسان ہونے کے ناطے میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہونا ایک لازمی بات ہے۔ پھر وہ نفرت کہاں تک جائے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کہاں تک آئے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو دنیا کی خرابی ہوئی، اور آخرت کی خرابی یہ کہ اللہ قرآن میں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ جو چغل خوری کرتا ہے اس کے لیے ویل کی ہلاکت ہے، اس کے لیے ویل کی ہلاکت ہے۔ پار نمبر 9، پار نمبر 29 سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 29 سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک ولید بن مغیرہ انتہائی گستاخ قسم کا آدمی تھا مشرکین مکہ میں سے، جو بار بار رسول اکرم علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتا تھا، آپ کی دعوت کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرتا تھا، طرح طرح کی آپ کو ایذائیں دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اور 10 عیب اس کے ذکر فرمائے اللہ نے قرآن میں، اتنے 10 عیب اس مشرک کے، اس اللہ کی بارگاہ میں مردود، جس پر اللہ کا غضب ہے، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کے 10 عیب اللہ نے بیان فرمائے۔ اے مصطفیٰ یہ آپ کے بارے میں کیا بولے گا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو کیا ہے خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہیں۔ اس کی یہ حالت ہے کہ کر جو ستر پوشی کرنے والا رب ہے اس نے عیب بیان کیے، کتنے؟ 10 عیب بیان کیے۔ ان 10 عیبوں میں سے ایک عیب اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ مشاء بنمیم فرمایا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا؟ مشاء بنمیم۔ اس کا ایک عیب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے چغلی کھاتے پھرتا ہے، اس کی بات لے جاتا ہے اس کو لگاتا ہے، اس کی بات لے جاتا ہے اس کو لگاتا ہے، اس کی بات لے جاتا ہے اس کو لگاتا ہے، لوگوں کے پاس اسی طرح کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کو مشرکوں کا عیب بتایا گیا، اس کو ایسے مشرک کی صفت کے طور پہ اللہ نے بطور مذمت کے بیان فرمایا، بطور مذمت کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس انسان میں کیا خوبی ہے جس کے اندر یہ عیب ہے۔ اور سورہ لہب،
سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی، اور اس کی بیوی کی مذمت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حمالۃ الحطب فرمایا، لکڑیاں اٹھا کر پھرتی ہیں۔ اس کی بہت سے عیب تھے، بہت سی برائیاں تھیں، لیکن خاص طور پہ لکڑیوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے پھرنے کو کیوں ذکر کیا؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لکڑیاں اٹھانے کے بہانے سے لوگوں کی کانا پوسی کرتی تھی، لوگوں کے عیب ایک دوسرے کو بیان کرتی تھی، ان کی بات ان کو، ان کی بات ان کو، ان کی بات ان کو۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور پہ اس عیب کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن کی ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جس کو ہم نارمل سمجھ کر کیا ہے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ گھروں میں تو بعض جگہ مزاج بنا ہوا ہے، ہم بچوں کو بھی بتاتے ہیں، بچوں کا ذہن بھی بناتے ہیں کہ دیکھیں کون کیا بولتا ہے، سنیں، اس کو لا کر ہمیں بتائیں۔ یعنی بچپن ہی سے ہم ان کو چغل خوری کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ آج وہ ان کی باتیں ہم کو سناتے ہیں، کل ہماری باتیں لے جا کے کسی اور کو سنائیں گے۔ تو یہ، اور ہمارے معاشرے میں اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اتنی بڑی برائی ہے جس کے بارے میں نص قرآنی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہلاکت خیزی کا ذکر فرمایا، اور خود رسول اکرم علیہ السلام نے کیسی وعیدیں سنائی اس کے حوالے سے۔ آپ سنیں، آقا علیہ السلام نے قولاً فعلاً اس سے منع فرمایا۔ مسند ابی داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد طیالسی ایک ہے محدث، سنن ابی داؤد نہیں اور ایک کتاب، اس میں آپ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعضہ بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی کانا پوسی نہ کرے، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرے، ایک دوسرے کے باتوں کو کیا ہے لے جا کر دوسروں تک بطور فساد کے، بطور تفریق کے نہ بیان کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے معاشرے کے سب سے برے لوگ کون ہیں، میں نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ سے فرمایا تمہارے معاشرے میں سب سے برے لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ۔ اور ایک روایت میں ہے آقا نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے کون ہوں گے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا المشاؤون بنمیمتی، المفسدون بین الاحبتی، الباغون البراء۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی باتیں لے کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان فساد بپا کرتے ہیں، جھگڑے لگاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور ہلاکت خیزی کے چاہنے والے ہیں، تباہی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ تمہارے معاشرے کے سب سے برے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے برے اللہ کے پاس اگر ہوں گے تو یہ ہوں گے، سب سے برے ہوں گے اللہ کے پاس تو یہ ہوں گے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے صراحت کر دی، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے اتنی سختی سے فرما دیا، آپ خود سوچیں۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے معاشرے میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں، ان کا ذکر نہیں فرمایا، چوری کرنے والے ہیں، ان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا جو فساد ہے، ان کی جو تباہی ہے، ان کی طرف سے جو ہلاکت ہے ایک محدود دائرے میں رہتی ہے، لیکن چغل خوری کی طرف سے جو تباہی مچتی ہے وہ صرف ایک فرد تک نہیں رہتی، پورے معاشرے کو گھیر لیتی ہے۔ گھر تباہ ہوتا ہے، محلہ تباہ ہوتا ہے، گاؤں تباہ ہوتا ہے، ملت تباہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بات کو سن کر اس کو راز کے طور پہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں، تم سے سنتے ہیں ان کو بولتے ہیں، ان سے سنتے ہیں تم کو بولتے ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے آج کے دور میں یہ گناہ ہم چائے کی چسکیاں لیتے لیتے کیا ہے کر گزر جاتے ہیں، اس کے انجام کی ہمیں نہ دنیاوی اعتبار سے اس کا جو انجام ہے اس کی طرف ہماری فکر ہے، نہ اخروی اعتبار سے اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں نہ اس کی طرف ہماری نظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، اور کئی محدثین نے روایت کیا اپنی اپنی سندوں کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہیں راستے میں، اچانک وہاں پر کیا ہے دو خبریں تھیں، میرے آقا رک گئے، عجیب کیفیت ہوئی اللہ کے رسول کی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں پر جو دو خبریں ہیں انہیں عذاب ہو رہا ہے، انہیں عذاب ہو رہا ہے قبروں میں۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا انہیں کسی بڑی چیز کے لیے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں یعنی جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے،
بلکہ جسے لوگ اپنے ماحول میں ہلکا سمجھتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دو چیزیں بیان فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جسے عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ طہارت کا اہتمام کیوں ضروری ہے یہ اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے امام دارقطنی نے روایت کیا، میرے آقا نے فرمایا طہارت کے چھینٹوں سے بچا کرو اپنے آپ کو، طہارت کے خطروں سے بچایا کرو، کیونکہ عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو وہ بندہ ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتا تھا، چغل خور تھا، لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر کرتا پھرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی 2 شاخیں منگوائی، ایک شاخ اس کی خبر پر ایک شاخ اس کی خبر پر لگایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ شاخیں ہری ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تبھی سے کیا ہے یہ جو سلسلہ ہمارے پاس چلا ہے، خبروں پر کیا ہے جھاڑ اگاتے ہیں، پودا اگاتے ہیں، یا ہریالی الگ الگ مقام پہ الگ الگ انداز ہے، پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، اسی لیے ہے تاکہ کیا ہے اس کی جو ہری پتیاں ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو صاحب قبر کو اس کا فائدہ ہو۔ لیکن اس حدیث پاک میں واضح طور پہ 2 باتیں بیان کی گئی، وہ کیا؟ ایک تو پیشاب کے خطروں سے نہ بچنا، پیشاب کی ناپاکی سے نہ بچنا، اور دوسرا لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتے پھرنا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں جس سے عذاب قبر ہوتا ہے، جس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتب احادیث میں آپ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ عام طور پہ عذاب قبر 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عمومی طور پر عذاب قبر ہوتا ہے، ایک غیبت، دوسرا چغل خوری، تیسرا کیا ہے پیشاب کے خطروں سے بچنے میں احتیاط نہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت کعب احبار تابعی ہیں اور اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، اگلی شریعتوں کے بھی علم رکھنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جو چغل خوری کرنے والا ہے قبر کے عذاب سے کبھی راحت نہیں پا سکتا، قبر کے عذاب سے کبھی راحت نہیں پا سکتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج جو ہم خوشی خوشی جو گناہ کر رہے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ جس وقت قبر میں جائیں گے وہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی چاہنے والا ہوگا، نہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ اگر چاہے تو بس اللہ کے فضل کے سوا کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ ان گناہوں کا وبال یہ ہے، ان گناہوں کی سزا یہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مدنی معاشرے میں، اپنے عہد میں اس برائی کو جڑ سے کیا ہے اپنے معاشرے سے ختم فرمایا، صحابہ کو اس کا پابند بنایا گیا۔ اسی لیے صحابہ کے مزاج میں بالکل یہ کیفیت نہیں تھی، اگر کہیں ہو جاتی تو فوری کیا ہے اس پر متنبہ کیا جاتا اور اس کے کفارے کی صورت پیدا کی جاتی، اور آئندہ کیا ہے اس گناہ کے ارتکاب سے بچنے کا پورا اہتمام ہوتا، پورا اہتمام ہوتا، کیونکہ یہ تباہی اور بربادی لانے والی چیز ہے۔ ابھی آپ نے سنا میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، معاشرے کے سب سے برے لوگ یہ ہیں، معاشرے کے سب سے برے لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے انتہائی برے لوگ یہ ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت کو امام مسلم، امام ابن حبان، امام ابو داؤد، کئی محدثین نے روایت کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسجد میں ایک آدمی آیا تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے جو لوگوں کی باتیں لے جا کر کیا ہے امیر وقت سے جا کر چغلی کھاتا ہے، لوگوں کے تعلق سے جاتا ہے، اہل حکومت سے چغلی کھاتا ہے، ان کے سامنے جا کے ان کی باتیں بیان کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا يدخل الجنت خطاط، ہرگز جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور جب تک چغلی کی سزا نہیں پائے گا، اگر ایمان کی حالت میں مر گیا تو ایمان کی بدولت بالآخر جنت میں جانا ہے، لیکن ابتداءً اسے جنت میں اس لیے داخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ چغل خور تھا۔ اگر خدا نہ کرے اس گناہ کی وجہ سے
اگر اس کی کیفیت یہ ہو گئی اللہ نہ کرے وہ ایمان کی موت ہی نہیں مرا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی اور جنت حرام ہو جائے گی، جہنم واجب اور جنت حرام ہو جائے گی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ دیکھیں یہ معاشرے میں پنپنے والے گناہ جسے ہم نارمل لیتے ہیں، جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کو ہم وقت گزاری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنے دل کو لذت پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے گھر کا نقصان ہوتا ہے، خاندان کا نقصان ہوتا ہے، قوم و ملت کا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ کرنے والا قبر میں، حشر میں اور جہنم میں طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے لے گئے اور جہنم کا نظارہ کروایا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے دیکھا ایک قوم کو، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ انہیں پکڑتے ہیں، لوہے کے تیز گرزے لے کر کیا ہے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دونوں جبڑوں کو چیر دیتے ہیں، دونوں جبڑوں کو چیر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جبڑے چیر کر کیا ہے نیچے کا جبڑا نیچے ہو جاتا ہے، اوپر کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے، اور جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ درد سے بلبلا اٹھتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کا منہ صحیح سالم ہوتا ہے، پھر دوبارہ انہیں وہی سزا دی جاتی ہے، بار بار ان کے جبڑوں کو حلق تک پھاڑا جا رہا ہے اور وہ درد اور تکلیف سے بلبلا رہے ہیں، کوئی انہیں اس درد سے چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہیں، یہ کس لیے ان کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی چغلی کھاتے پھرتے تھے، آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے، آج یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ نہ خبر میں اس کے لیے راحت، دنیا میں تو راحت ہی نہیں ہے، چغل خوری کی وجہ سے جو فتنے بپا ہوتے ہیں نا، دنیا میں تو راحت ملتی ہی نہیں ہے، خبر میں بھی راحت نہیں ہے، اور آخرت میں اتنے دردناک عذاب اس کے لیے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو وہ اخلاق دیے، اپنے صحابہ کو وہ عادات و اطوار کا پابند بنایا جس میں ہر طرف راحت ہی راحت ہے، محبت ہی محبت ہے، فیض ہی فیض ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک انتہائی مثالی معاشرہ میرے آقا علیہ السلام نے کیسے پیدا کیا؟ اس طور پر پیدا کیا کہ ان ساری برائیوں کو جڑ سمیت اپنے معاشرے سے نکال پھینکا۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے، اپنی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے، اپنے تجارتی اور معاشرتی تعلقات میں سکون پیدا ہو جائے، تو ہمیں ان برائیوں سے اجتناب کرنا لازمی ہے، لازمی ہے۔ ان برائیوں سے اجتناب کے بغیر دنیاوی راحتیں، دنیاوی کامیابیوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، پھر آخرت کا وبال الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں ایسی کئی روایات ہیں ابھی موجود، بے شمار روایتیں اس حوالے سے کیا ہے کتب احادیث میں ملتی ہیں جس میں اس برائی کی مذمت کی گئی، جس کو ہم ہنستے ہنستے بغیر محسوس کیے کہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اس کا، کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں نا گناہ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا تباہ کن گناہ ہے کہ انسان اس سے اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک انتہائی برا شخص وہ ہے جو کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، اور چغل خور کا بھی شمار انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، کیونکہ یہ کسی اور کی دنیا کو، کسی اور کی راحت کو پیدا کرنے کے لیے بلا سوچے سمجھے کیا ہے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم کا عذاب واجب کر لیتا ہے، جہنم کی سزا واجب کر لیتا ہے۔ اور سامعین محترم عزیزان گرامی، مثالوں سے ہمارے بزرگان دین نے اس کی ہولناکیوں کو سمجھایا، اس کی برائیوں کو سمجھایا۔ ایک مثال میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں اور حافظ امام ابن دنیا نے ذم الغیبۃ والنمیمہ میں، اور حافظ سمرخندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص اپنے غلام کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لایا، تو اس کو خریدنے کے لیے ایک گاہک آیا،
تو وہ غلام کو بیچتے ہوئے، پرانے لوگ تھے، امانت دار تھے، انصاف پسند تھے، دھوکہ بازی ان کا مزاج نہیں تھا، فریب دینا ان کا مزاج نہیں تھا۔ آج تو بہت سے ایسے دیندار لباس میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن پر اعتماد کر کے لوگ کیا ہے ہمیشہ کے لیے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں ایک غلام کو بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت اتنی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی عیب اپنے اس غلام میں دیکھا نہیں۔ ہاں ایک عیب ہے اور اس کا میں ذمہ دار نہیں، چاہے تو آپ لیں ورنہ نہ لیں۔ بولے کیا عیب ہے؟ بولے اس میں عیب یہ ہے کہ یہ چغلی کرتا ہے، یہ چغلی کرتا ہے۔ وہ لینے والا بندہ اس کو کیا ہے سیریس نہیں لیا، سنجیدگی سے اس گناہ کو نارمل لے لیا، لے کے چلے گیا۔ کچھ دن غلام اس کی خدمت میں رہا، ایک دن کیا ہے اس کی بیوی کے پاس گیا، غلام اس کی مالکہ کے پاس گیا، مالکن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ بولے کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو مالک ہیں، آپ کے جو شوہر ہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، ان کا تو آپ کو چھوڑنے کا ارادہ ہے، وہ ایک باندی خرید کر لانا چاہتے ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا ہے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ البتہ میں آپ کا خادم ہوں، یہ جتنے گھروں میں آگ لگانے والے ہوتے ہیں نا ان کا مزاج ایسا ہی ہوتا، بڑی ہمدردی کے ساتھ آگ لگاتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے، میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کے بڑے احسان ہیں مجھ پہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ بولے کیسے؟ آپ آج ایک کام کریں، ایک استرا لے، آپ استرا لے کر رات میں جب آپ کے شوہر سو جائیں تو ان کے گلے کے پاس کے جو بال ہیں نا اس کو کاٹ کر لائیں، میں کسی عامل کے پاس جا کر آپ کے لیے پڑھائی کرواؤں گا تاکہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کریں۔ اب وہ خاتون انہوں نے مان لیا، ادھر مالک کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں ایک بات کہوں گا، آپ اگر ناراض نہ ہوں گے تو مالک نے کہا کہ بھئی اچھی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی بیوی آپ سے وفاداری نہیں کرتی، ان کا کسی اور سے تعلق ہے اور وہ آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بولے یہ کیسی بات تم کہہ رہے ہو؟ بولے اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو آج ایک کام کریں، آپ رات میں سونے کا ناٹک کریں، اپنے آپ کو سویا ہوا ظاہر کریں، سو نہ جائیں، آپ دیکھ لیں۔ ادھر بیوی کو یہ سمجھایا، ادھر شوہر کو وہ سمجھایا، رات ہوئی، شوہر گیا، سو گیا، اور بظاہر کیا ہے سونے کا انداز ظاہر اس نے کیا۔ ادھر بیوی سمجھی بیچاری، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، اور وہ سمجھی کہ بھائی شوہر سویا ہے، اس کے بال نکال کے ہمارے رشتے کو ہم مضبوط کریں، یہ سوچ کے اس طرح لے کے اس کے گردن کے قریب گئی تو اس نے آنکھ کھول دیا، اور ایسا منظر تھا کہ اسے یقین ہو گیا غلام کی بات پہ کہ میری بیوی مجھے مارنے آئی ہے۔ اٹھ کے کیا کیا، بیوی کو ختم کر دیا، اس طرح سے بیوی کو ختم کر دیا۔ اب بیوی کے لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے داماد نے ان کی بیٹی کو مارا ہے تو وہ آئے اس کو مار دیے، جب اس کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ آئے، آپس میں لڑائی ہوئی، کئی لوگ اس میں مارے گئے۔ ایک چھوٹا سا گناہ جسے ہم سمجھتے ہیں نارمل گناہ، اس سے اتنی بڑی تباہی آئی۔ امام غزالی اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھیں یہ دنیا میں کتنی بربادی لاتا ہے، دیکھنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بڑی عزتیں ہیں، ہمارے پاس ان لوگوں کی بڑی عزتیں ہیں جو ہمارے دوستوں کی طرف سے لا کے کیا ہے ہمارے بارے میں کچھ سناتے ہیں، ہمارے احباب کی طرف سے لا کے ہمارے بارے میں کچھ سناتے ہیں، ہم انہیں پیسے دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پیسے دیتے ہیں، اور پیسے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ لا کے کیا ہے انہیں خبریں دیں، خبریں سنائے، سنو آپ خبریں، کل خبر میں جائیں گے نا تو سننے والا سنانے والا ان کی ایسی حالت ہوگی، دنیا میں تو یہ درگت ہوگی اور آخرت میں یہ تباہی ہوگی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، مسلمان ایک اعلیٰ کردار لے کر زمین پر آیا ہے، ایک اعلیٰ تعلیم لے کر زمین پر آیا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کی ایک ایک ادا جو ہے وہ مثالی ہے، ایک ایک ادا مثالی ہے۔ بالکل آخری بات میں اہل بیت کے گھرانے کے حوالے سے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں، ایسے تو بہت سے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، سمجھ میں آئے تو تھوڑی سی بات کافی ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر کتابوں کی جلدوں پہ جلدیں سنا دی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں، اپنے ماحول کو بنانا چاہیں، میں خاص طور پر ان عناوین پر اسی لیے بول رہا ہوں کہ آج ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو چالاکی سمجھی جاتی ہے۔
اس کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، اس کو خوبی مانا جاتا ہے، حالانکہ یہ خوبی نہیں ہے، نہ دنیا والوں کی نظر میں خوبی ہے، نہ اللہ کی نظر میں خوبی ہے، نہ اللہ کے رسول کی نظر میں خوبی ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، میرے آقا کا ارشاد ہے، جو گناہوں کے راستے سے لوگوں کی تعریف بٹورنا چاہتا ہے اسے لوگوں کی تعریف نہیں ملتی، جن سے وہ تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسی کے ذریعے اس کی مذمت کرواتا ہے، اسی کے ذریعے اس کی مذمت کرواتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، امام زین العابدین حضرت امام حسین کے فرزند، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کیا کہ حضرت فلاں صاحب نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا۔ تو چغل خوروں کا علاج کیا ہے حضرت نے بتایا۔ حضرت نے کیا کیا، اٹھ کے اسے اپنے ساتھ لیا، ساتھ لے کے کیا ہے جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا، سیدھا اس کے گھر گئے، جا کے اس کو سلام کیا، ملاقات کی، ملاقات کر کے کہنے لگے کہ ابھی مجھے معلوم ہوا فلاں صاحب سے، یہ صاحب سے ایسا ایسا آپ نے کہا ہے، اگر آپ نے جو کچھ کہا ہے میری برائی میں، اگر وہ برائیاں میرے اندر ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ برائیاں مجھ میں نہیں ہیں، آپ نے اپنے غصے میں وہ برائیاں مجھ سے منسوخ کی ہیں تو آپ نے غلط کیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اتنا کہہ کے واپس آ گئے۔ اب آپ خود سوچیں، بولنے والے کی، آ کر لگانے والے کی کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ پھر زندگی میں کبھی اس نے جرت نہیں کی ہوگی کہ حضرت کی بارگاہ میں آ کر کسی کے بارے میں کچھ کہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، اللہ کے رسول فرماتے تھے میرے سامنے میرے صحابہ کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ کہو، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایسا جانا چاہتا ہوں کہ میرا سینہ میرے صحابہ کی باتوں سے محفوظ رہے، ان کے تعلق سے میرے دل میں کوئی برائی نہ پیدا ہو، کیونکہ بشر ہونے کے ناطے لازمی بات ہے، اگر آپ کا دوست جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہے کوئی تیسرا آ کے آپ کو بتائے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے نا وہ آپ کے پیٹ پیچھے ایسا کر رہا تھا، تو لازمی بات ہے میرے دل میں اس کے لیے غصہ، نفرت، اس طرح کی باتیں پیدا ہوں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، چغل خوری سے خود بچیں، چغل خوروں کی ہمت افزائی نہ کریں۔ چغل خور خود بھی ڈوبتا ہے اور پورے معاشرے کو لے کر کیا ہے تباہی میں ڈبوتا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو اس معاشرے اس برائی سے بچائیں، اپنے ماحول کو، اپنے اطراف و اکناف کو، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، خاص طور پہ گھروں میں بڑی بی کو، چھوٹی بی کو، گھر کی ہر عورت کو اس بات کا عادی بنائیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں بڑے سلیقے سے کیا ہے یہ چیز چلتی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تباہیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی تباہیاں ایک دو نہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک لمبا سلسلہ چلے گا کہ ایسی تباہیاں پیدا ہوتی اس برائی کی وجہ سے۔ اس سے اجتناب کریں، توبہ کریں، جانے میں انجانے میں ہم سے اگر ہو گیا ہے تو اس برائی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئندہ سے اس گناہ کی طرف نہ بڑھنے کی کوشش کریں، اور احساس رکھیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں، معمولی گناہ نہیں۔ جب تک ہم احساس کر کے توبہ نہیں کرتے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اور اس کی ہلاکتیں دنیا اور آخرت میں بے شمار ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے، ہر رذیل خلق سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہر مذموم صفت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔